السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رامین سید اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام راز و نیاز اوریا مقبول جان اور ظفر ہلالی کے ساتھ۔ ناظرین، پاکستان کے سیاسی منظر پر ہلچل جاری ہے۔ عمران خان نے اعتراف بلکہ انکشاف کیا ہے کہ انہوں نے جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ کو توسیع دے کر بہت بڑی غلطی کی تھی۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ انہیں مسلسل دھوکہ دیا جاتا رہا اور ڈبل گیم کھیلی جاتی رہی ہے۔ ان باتوں میں کتنی حقیقت ہے یہ تو خان صاحب اور باجوہ صاحب ہی جانتے ہوں گے۔ فی الحال یہ کہا جا سکتا ہے کہ عمران خان نے ایک نیا پینڈورا باکس کھول دیا ہے۔ اور یہ سب عمران خان نے کہا ہے کہ جنرل باجوہ کی مدت میں توسیع ان کی ایک بڑی غلطی تھی۔ آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ دیکھیں، عید کے اگلے دن میری ملاقات ہوئی تھی عمران خان صاحب سے، جیسے ہی وہ اس سے ہٹے ہیں حکومت سے، تو اس دوران انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ کیانی سے جو جنرل باجوہ ہے، اس باجوہ کی ایکسٹینشن مجھ سے بڑی زبردستی میری پارٹی کے کچھ لیڈرز نے آ کے لی تھی، جن میں انہوں نے نام لیا تھا خاص طور پہ اس کا اپنا اسد عمر کا، اور اس کے ساتھ ساتھ شاہ محمود قریشی کا، اور وہ جو ڈیفنس منسٹر تھے ان کا، کہ یہ تینوں آ کے بیٹھ گئے تھے۔ انہوں نے خاص طور پہ مجھے کہا کہ اس کی ایکسٹینشن دو۔ اچھا، یہ خان صاحب کہتے ہیں کہ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں کہ بہت اچھا ہے، کیری فارورڈ کرے گا چیزوں کو، ہمارے لیے بہتر ہوگا، آسانی، اور اس کے ساتھ انہوں نے مثال دی تھی کہ یہ دیکھیں وہ انہوں نے جب اس کیانی کو ایکسٹینشن دی تھی یوسف رضا گیلانی نے، تو کیانی نے 2013 تک کیانی کی اس لیگیسی جو تھی وہ آگے چلتی رہی اور ان کی اسموتھ فنکشن ہوئی۔ لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ بیچ میں یہ چیزیں جو ہیں بدل جائیں گی۔ اصل مسئلہ یہ نہیں ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم اتنا سمپل لیتے ہیں نا ایکسٹینشن کو، اور خان صاحب بھی یہ چیزیں جو ہیں ظاہر بات ہے لوگوں کو نہیں بتا پا رہے کہ پریشرز کہاں سے بلٹ ہوتے ہیں، ایکسٹینشنز کہاں سے ہوتی ہیں اور کس طرح ہوتی ہیں، اور پاکستان کی فوج کے اوپر کون سی چیزیں انفلوئنس کرتی ہیں۔ پاکستان میں اب تک کسی بھی سویلین کی طرف سے ایکسٹینشن 2 لوگوں کو ملی ہے، ایک کیانی کو ملی ہے 3 سال کے لیے، اور ایک جنرل باجوہ کو ملی ہے 3 سال کے لیے۔ باقی تو سارے اپنے آپ کو خود ایکسٹینشن دیتے، یا پھر کبھی ایک پرانی بات ہوگی ایوب خان نے دیا کرتے تھے۔ جو کیانی کی ایکسٹینشن ہے، آپ اندازہ کریں اس کے لیے آپ جو پیو ہو رہا تھا وہ 2003 سے ہوتا جا رہا تھا، لیکن باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن جو ہے ہو نہیں سکتی۔ مطلب ہم تو کم از کم پاکستان کی آرمی اسٹیبلشمنٹ کا جس طرح سے کلوز لائزون ہے امریکہ کے ساتھ، اور خاص طور پہ آپ خود دیکھیں افغان سچویشن جس طرح کی ہے، اس افغان سچویشن میں گزشتہ کم از کم 20-22 سال سے ہم ویل انٹرنچ ہیں وار آن ٹیرر، اور اس سے پہلے ہم 10-11 سال ہم جو تھے وہ وار لڑ رہے تھے روس کے ساتھ۔ تو ہم تو بیسیکلی اس قسم کے الہی ہیں کہ جہاں وہ مکمل طور پہ ایک ٹرسٹی لیڈرشپ چاہتے ہیں۔ اب صورتحال یہ ہے کہ خان صاحب آدھی بات بتا رہے ہیں کہ انہوں نے یہ غلطی کی تھی، وہ مجھے بھی انہوں نے یہی کہا کہ میرے اپنے لوگوں نے بتایا ہے، یہ لوگوں نے پریشر ڈالا تھا۔ خٹک صاحب جو وزیر اعلیٰ خاص طور پہ وہ ڈیفنس منسٹر تھے، وہ کہتے تھے ان کو دے دیں۔ یوسف رضا گیلانی نے بھی یہی کہا تھا کہ ہم کیانی کو کیانی نہیں مانتا تھا۔ اب ہارون رشید صاحب ہمارے بڑے ٹرسٹڈ قسم کے اینالسٹ ہیں، انہوں نے ایک پروگرام میں میرے ساتھ کہا کہ یہ بالکل سفید جھوٹ ہے، کیانی تو لینا ہی نہیں چاہتا تھا، بلکہ زرداری بھی نہیں مانتا تھا، لوگوں نے مجبور کیا، اور کیانی صاحب کو کہا کہ نہیں آپ رہیں، آپ کو بغیر ملک چل ہی نہیں سکتا، آپ ہی رہے ہیں، آپ یہاں پہ آپ چلے۔ اصل مسئلہ بنیادی طور پہ یہ ہے کہ یہ جو ایکسٹینشن ہوئی ہے یہ خان صاحب کو پورا بتانا چاہیے۔ ہلالی صاحب، عمران خان نے جو انٹرویو دیا اس میں انہوں نے کہا کہ میں بچپن سے بہت ٹرسٹنگ تھا، پھر انہوں نے یہ کہا کہ جنرل باجوہ کے ساتھ گزرے 3.5 برسوں میں پہلی بار لگا کہ بھروسہ کرنا کتنی بڑی کمزوری ہے۔ تو خان صاحب کو ہر بات کا بعد میں کیوں پتہ چلتا ہے؟ پرویز مشرف کا ساتھ دینا غلط تھا، یہ بھی انہیں کافی دیر سے معلوم ہوا تھا، تو پھر دوبارہ اسی عہدے پر اعتبار کیا انہوں نے۔ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں آپ تھوڑا سا ناانصافی کر رہے ہیں عمران خان سے۔ اس کا پہلا جو جواب دیا تھا، واقعی وہ تو اس کو کچھ پتہ ہی نہیں تھا نا۔ آپ اگر ایک دن بھی پاور میں نہیں رہے ہیں، ایک دن بھی آپ کی ڈیلنگز نہیں ہوئی ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان آفس، تو آپ زیادہ تر یو ول بی ان ایکسپیرئنس۔ مگر آپ کا جو سوال کا جواب جو میں دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، آپ نے کہا کہ کیوں ایکسٹینشن ایسے ہوتے ہیں۔ یہ دیکھیے، ہم لوگ سرپرائز کیوں ہوتے ہیں، ہم کیوں کہتے ہیں اچھا واقعی آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ دوسرے سروسز میں کیا ہوتا ہے؟
آپ نے نہیں دیکھا ہے کہ ان کے ویلیو سسٹم یہ پرائم منسٹرز اور پریزیڈنٹس جو سلیکٹ کرتے ہیں ان کا کس قسم کا ویلیو سسٹم ہوتا ہے, ان کا کس قسم کا ریپیوٹیشن ہوتا ہے نہیں. ایوری سنگل ون آف دیم کے خلاف میگا کرپشن چارجز ہیں. تو دیکھیے سیدھی سادی بات ہے, جب ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ ہیں اور وہ they get to do the selection, تو کیوں نہیں یہ اپوائنٹمنٹس بھی اسی طریقے سے ہوں گی جو ان کے اور بھی جو ڈیسیشنز ہیں. they are all tainted. ان کا مطلب صرف ایک ہے, مجھے کیا بینیفٹ, میرے پارٹی کو کیا بینیفٹ, میرے ہولڈ آن پاور پہ کیا بینیفٹ. لیٹس ایکسپٹ دیٹ. ٹھیک ہے. اور یہ صاحب یہ خبریں بھی سامنے آئی تھیں کہ عمران خان نے پی ٹی آئی نے جنرل باجوہ کو تاحیات ایکسٹینشن کی آفر بھی کی تھی, اور یہ بھی کہا گیا کہ اگر ایکسٹینشن کا ہی مسئلہ ہے تو پھر آپ ہم سے ایکسٹینشن لے لیتے. تو تب وہ تیار تھے ایکسٹینشن کے لیے؟ یہ میرا خیال ہے آئی ایس پی آر نے ایک بات کی ہے اور وہ بات خاصی کنفیوزڈ ہو گئی ہے. بات بیسیکلی یہی تھا کہ اس وقت وہ ایکسٹینشن کی صورتحال میں یہ تو باجوہ صاحب کلیئر کریں گے نا کہ کیا صورتحال تھی. میرا خیال ہے باجوہ صاحب کو, فوج کو چاہیے کہ باجوہ صاحب کو الاؤ کر دیں تاکہ وہ گفتگو کریں, ہم جا کے ان کا انٹرویو کرتے ہیں انشاءاللہ جلد از جلد اگر وہ الاؤ کر دیا جائے. میں خود حاضر ہوں میں باجوہ صاحب کا انٹرویو کرنے کے لیے کہ وہ بتائیں کہ اس وقت کیا تھا, یہ سارا شور کیسے مچا تھا. کیونکہ اب صورتحال یہ بن گئی ہے کہ ایک ہے باجوہ صاحب کی اسٹیٹمنٹ کہ ہم آپ پولیٹیکل ہو گئے, ہم نے توبہ کر لی تھی کہ آئندہ سیاست میں حصہ نہیں لیں گے. ایک آ گیا منہ نسلائی کی اسٹیٹمنٹ کہ ہمیں کہا تھا تم پی ٹی آئی شامل ہو جاؤ, ٹھیک ہے. ایک آ گیا عمران خان کی اسٹیٹمنٹ کہ عمران خان نے کہا کہ نہیں اگر تم نے آپ کو ایکسٹینشن ہی چاہیے تو میں دے دیتا ہوں. ٹھیک, یہ تو بیسیکلی ایک ایسا جسے کہتے ہیں ہاچ پاچ ہو گیا ہے کہ جس کا آپ تصور ہی نہیں کر سکتے. اصل مسئلہ بنیادی طور پہ اس وقت یہ ہے کہ آپ اب سچ بول دیں سارے, ٹھیک ہے, اور سچ اس لیے بولیں کہ پبلک بہت روز دن بدن کنفیوز ہوتی جا رہی ہے. اور یہ پبلک کا سچ جو ہے یہ کہ ڈیبیٹ میں تو کہتا ہوں ہو جانی چاہیے مکمل طور پہ بیٹھ کے کہ ایکچوئل کیا تھا اور کیسے غلط, اور سب کو اپنی غلطی مان لینی چاہیے کہ ہم نے غلط کیا. ہلالی صاحب آپ کو لگتا ہے کہ سب اپنے اپنی غلطی مان سکتے, اتنا ظرف ہے سب کا, اور یہ کہ دوسرے فریق کی جانب سے وضاحت اب ضروری ہو چکی ہے کیونکہ عمران خان کی باتوں سے تو ایسے ہی لگ رہا ہے کہ ان کے ساتھ مسلسل جھوٹ بولا جاتا رہا. دیکھیے میرے خیال میں یہ امپورٹنٹ نہیں ہے کہ غلطی وہ مانیں گے کہ نہیں مانیں گے, اگر مان لیں تو اچھی بات ہے. اچھا, میں آپ کو صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا یہ سسٹم ایسا ہے پولوٹیڈ اور کرپٹ, مگر اگر فوج کے ود ان دی آرمی جو فیصلے ہوتے ہیں, آپ پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر کو آرمی چیف کا اپوائنٹمنٹ اور ایکسٹینشن, یہ تو 100% آن ایوری کنسیڈریشن ایکسپٹ میرٹ ایکسپٹ کمپٹنس, یہ آپ بھول جائیں. اس کے وہ پولیٹیکل ریزنز کے لیے ہوتے ہیں اور ان میں ان کا فائدہ ہے جو یہ لوگ فیصلہ کرتے ہیں, مگر اس کے نیچے جو ہوتا ہے وہ بڑا اچھا ہے. دیٹس ویری گڈ. اپ ٹو دا رینک آف لیفٹیننٹ جنرل میرے خیال میں ان کا بڑا اچھا سسٹم ہے, میرٹ بیسڈ ہے, اور بہت کم اس قسم کے پرسنل ایسپیکٹس کو انٹرفیئر کرنے دیتے ہیں. اور دیکھیے پیرامڈ اتنا شارپ ہے, اتنا سٹیپ ہے. مثال کے طور پہ جب پرائم منسٹر کو کچھ آتے تھے پروپوزلز کہ ہم فلانے کو, وہ انٹرفیئر نہیں کرتی تھی بی وہ آتے تھے کہ بریگیڈیئر سے میجر جنرل سے بھی لیفٹیننٹ جنرل, اپروول تو بے شک ان کا ہوتا تھا مگر انٹرفیئرنس اس میں نہیں تھا. تو مجھے موقع ملتا تھا کہ یہ جب آتے تھے تو ان کے جو پرفارمنس رپورٹس ہیں وہ بھی ساتھ کبھی کبھی لگاتے تھے ساتھ. تو میں دیکھتا تھا کہ یہ سب لوگوں کے ایکسلنٹ رپورٹس, جو پروموشن پہ ایکسلنٹ رپورٹس. اب کیا جب پیرامڈ اتنا, جب آپ 200 لوگوں کو ایک پوسٹ کے لیے مثال کے طور پہ سلیکٹ کر رہے ہیں, آن واٹ بیسس ول یو ڈیفرینشیٹ, آپ سمجھ جائیں. موسٹ آف دیم آر ویری سملر. ایک جگہ مجھے پتا چلا کہ ایک آدمی, ایک کون کرنل تھا, وہ شیو کرتے ہوئے اس نے اپنے آپ کو کاٹ دیا, تو پھر ایک دو گالیاں دی اس نے بڑے زور سے, وہ بھی نوٹ ہو گیا.
کہ شاید یہ گالیاں کچھ زیادہ دیتے ہیں اس سال کے, اور شاید دیٹ میڈ دا ڈفرنس بٹوین ہز پروموشن اینڈ اس کو پروموشن اس لیے نہیں ملا. وہ دوسرا جس نے اپنے آپ کو کاٹا, گالی کچھ نہیں دیا, چپ کر کے بیٹھ گیا, وہ اس کے بارے میں کوئی ایسی غلط انٹری نہیں ہوئی اس کی ACR پہ. تو میں سمجھتا ہوں اٹس اے ویری اسٹیپ پیرامڈ. سلیکشن ود ان دی آرم فورسز ٹھیک ہے, اور یہ آئی ایم سوری ٹو سے بڑا اس کا امپیکٹ پڑتا ہے پبلک پہ, پالیٹکس پہ, اور فوج پہ بھی. سیڈلی, افسوس سے کہنا پڑتا ہے. اوریا صاحب, اگر یہی سارے معاملات تھے جس طرح کے عمران خان صاحب بتا رہے ہیں, اتنے ہی کانفلکٹس تھے, تو پھر ایک پیج پر ہونے کا تاثر آخر وقت تک دیا جاتا رہا عمران خان کی جانب سے, وہ کیوں تھا؟ دیکھیں, ایک پیج پہ تو رہتے ہیں, شروع میں تو بہت زیادہ ایک پیج تھے. مجھے یاد اچھی طرح کہ جب پہلی دفعہ میں باجوہ صاحب سے ملا تھا تو میں نے ان سے بات کی, تو میں نے کہا کہ عمران خان صاحب جو تھے ان سے میں شروع میں ملاقات چاہتا تھا تاکہ میری جو سول سروس کا ایکسپیرینس ہے وہ تھوڑا سا ان کو بتا سکوں, لیکن ان کے ارد گرد جو کلاؤڈ ایسا ہے کہ وہ نہیں مجھے چاہتا کہ میں ان سے مل سکوں, اور واقعی ہوا بھی ایسا تھا. تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ مجھے بتا دیا کریں, میں عمران خان صاحب کو بتاتا ہوں. اس لیول پہ ایک پیج پہ تو ہوتے ہیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ڈفرینسز بھی آتے ہیں, باقی چیزیں بھی ہوتی ہیں, اور آپ کو پتہ ہی نہیں کہ ان سارے 3 سالوں کے اندر سچویشن کس طرح کی ریپنڈ ہوئی ہے. اور وہ ریپنڈ سچویشن کو مظاہر بات ہے کہ سیاست میں آپ پاناما جو تھا یہ عمران خان کو بھی ورثے میں ملا اور جنرل باجوہ کو بھی ورثے میں ملا. یہ جنرل باجوہ کا نہیں تھا. اور اس کے بعد آپ دیکھیں اس سے پہلے جو ڈان لیکس تھا وہ بھی جنرل باجوہ کو ورثے میں ملا اور عمران خان کو بھی ورثے میں ملا. تو ایک ایسی راہ جو کہ نواز شریف کے زمانے کے اندر بلٹ اپ ہو گئی تھی ڈان لیک کے بعد, جس میں سیرل المیڈا والا کیس اور باقی ساری چیزیں آ چکی ہوئی تھی, وہ ایک رفٹ تو بن گئی تھی, پولیٹیکل رفٹ. اور اس کے بعد پھر پاناما آ گیا, پھر پاناما کے اندر انوالومنٹ شروع ہو گئی. پھر اس کے بعد ہوا یہ کہ بعد میں ان کو ریئلائزیشن ہوئی کہ ہم تو کچھ پولیٹیکل فورسز کا دم گھوٹ کے ہم کو ختم کر دیں گے. ہمارے ہاں ایجنسیز کا مسئلہ پتہ ہے کیا ہوتا ہے, یہ کہتے یہ ہیں کہ فورسز کو قائم رہنا چاہیے, مکمل طور پہ مرنا نہیں چاہیے. تو پھر وہ نواز شریف کو باہر نکالا گیا, وہ پھر مریم کو بھی اس طرح سائڈ پہ باہر نکالا گیا, پھر ان کو ایک سپیس دی گئی. یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جو پھر پولیٹیکل رفٹ پیدا کرتے ہیں. لیکن آرمی چیف کے لیول پہ اوپر اگر آج ہم یہ فیصلہ کر لیں جس طرح کے فیصلہ انہوں نے کیا ہے جوڈیشری نے, کہ بے شک 10 دن کے لیے ایک آرمی چیف آئے, جتنا اس کا ٹینیور رہتا ہو اتنا آئے, اور اس کے بعد اگلا آ جائے, بے شک وہ 3 سال کے لیے آئے یا 2 سال کے لیے آئے, تو یہ پاکستان کے لیے بہتر ہوگا اور پاکستان کی فوج کے لیے بہتر ہوگا. کیونکہ ہمارا مسئلہ یہ ہو گیا ہوا ہے کہ ٹیسٹ آف دی چیف از دی ٹیسٹ آف دا آرمی. ضیاء الحق آتا ہے تو روح افزا جو ہے وہ ٹوسٹ کے اندر آ جاتا ہے اور بار ختم ہو جاتی ہے. اچھا. اور اس کا تفہیم القرآن شروع ہو جاتی ہے. مشرف آتا ہے تو یہ میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا کہ انہوں نے کہا وی آر لبرل اینڈ ماڈریٹ. اس لیے ہمیشہ کرنا ہی چاہیے کہ اگر ہم میرٹ کے اوپر پیورلی میرٹ کو فالو کریں اور اس کے حساب سے آدمی کو پروموشن دیں تب بہتر ہو سکتا ہے. ہلالی صاحب, بقول عمران خان کے مرضی کے مطابق قانون سازی نہیں کر سکا, مافیا کو کنٹرول نہیں کر سکا, اپنے دور میں قانون کی حکمرانی قائم نہیں کر سکا, نیب میرے کنٹرول میں نہیں تھا اور فیصلے کہیں اور ہوتے تھے. ان بیانات سے ظاہر نہیں ہوتا کہ عمران خان اپنی ناکامی کا اعلان کر رہے ہیں, اور کیا گارنٹی ہے کہ وہ دوبارہ حکومت میں آ کر پھر یہ سب کچھ نہیں کریں گے؟ دیکھیے, جو اس نے کہا ہے بالکل صحیح کہا ہے, اور شاید اگر جب وہ دوسرے دفعے اگر آئے انشاءاللہ تو اگر وہ یہ نقص ختم نہ کرے, اور if he does not act to ختم کرنے کے لیے, تو پھر بالکل وہ پھر فیل ہو جائے گا. مگر میں 2-3 چیزیں جلدی سے آپ کو بتا دوں. یہ جب آپ اس قسم کے پروموشنز اور ایکسٹینشنز دیتے ہیں نا, تو آپ وہ جو لوگ, وہ بڑے اچھے افسر جو کلیئرڈ فار پروموشن ہیں, جو لائن میں ٹھہرے ہیں, ان کا آپ حوصلہ کو کیا کرتے ہیں, آپ ڈیگریڈ کرتے ہیں مورال آرم فورسز کا. دوسری بات یہ ہے, جب لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ ایک کرپٹ پرائم منسٹر یا وہ پرائم منسٹر جس کے خلاف بہت کرپشن کے الزام ہیں, یا پریزیڈنٹ, اور وہ آپ کو ایکسٹینشن دے رہا ہے یا بلکہ آپ کو بات کرنے کے بعد اپوائنٹمنٹ کر رہا ہے, اس کے مطلب ہے کہ آپ کا ریپیوٹیشن ان کے آنکھوں میں پھر وہ بھی گر جاتا ہے. آپ ایک پولیٹیکل اپوائنٹمنٹ بن جاتے ہیں, اور جب آپ پولیٹیکل بن جاتے ہیں تو فوج میں اور پبلک رسپیکٹ آپ کی کم ہو جاتی ہے. دس از ویری آبویس. اور وہ سوچتے ہیں
کیا یہ اس کا وجہ کیا تھا؟ اس لیے کہ جو لوگ ٹھہرے ہوئے ہیں لائن میں بننے کے لیے، آخر ان کی ٹریننگ تو ویسے ہی ہے نا، اور اگر ان کی اسیسمنٹ اتنی اچھی ہے کہ دے کین بیکم چیفز، تو ان کی جب باری آتی ہے آپ ڈرتے کیوں ہیں؟ کوئی آدمی اس دنیا میں انڈسپینسیبل نہیں ہے تو آپ مت کریں. اور دیکھیں جن لوگوں کو آپ نے کیا ہے، باجوہ اور کیانی، پہلے 3 سال ان کا اچھا گزرا، دونوں کا، کیانی کا اور ان کا، بٹ باقی پوسٹ ایکسٹینشن 3 سال ان کا دونوں کا بڑا کنٹروورشل ہو گیا. بالکل. تو میرے خیال میں ایک قانون ہونا چاہیے کہ ڈائر ایمرجنسی کے علاوہ، جنگ کے علاوہ، جدھر کنٹینیویشن آف کمانڈ بہت ضرورت ہوتی ہے، آپ ایسے اپوائنٹمنٹ نہیں کر سکتے. اور اگر آپ نے ڈائر ایمرجنسی کا بہانہ دیکھ کے کیا تو سپریم کورٹ کو ریفر ہونا چاہیے، اور ایک دن سپریم کورٹ کا فیصلہ 1 دن کے اندر آنا چاہیے. بالکل. دیکھیے وی مسٹ اسٹاپ دس. یہ کسی اور سروس میں نہیں ہوتا، کسی اور ملک کے سروس میں نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، یہ ٹھیک بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. ناظرین، ضروری ہے کہ غلطی سے سبق سیکھ کر آگے وہ غلطیاں نہ دہرائی جائیں تاکہ ملک و قوم کے مفاد میں بہتر فیصلے لیے جا سکے. ایک اور اہم معاملہ سامنے آیا ہے. امریکہ نے مذہبی آزادی کی خلاف ورزیاں کرنے والے ممالک کی فہرست جاری کی ہے، جس میں پاکستان سمیت 12 ممالک تو شامل ہیں، لیکن اس لسٹ میں حیرت انگیز طور پر ایک ملک کا نام شامل نہیں ہے. وہ نام کون سا ہے آپ کو بتائیں گے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. داعش نے کابل میں پاکستانی سفارت خانے کے ناظم الامور پر حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے، جس سے اشارہ یہ ملتا ہے کہ دہشت گردی افغانستان میں امن اور استحکام کے لیے ایک بڑا خطرہ ہے. ہلالی صاحب، کیا اس اعتراف سے یہ اشارہ بھی ملتا ہے کہ کچھ بیرونی قوتیں پاک افغان تعلقات پر اثر انداز ہونے کی کوشش میں ہیں؟ میرے خیال میں بڑا سمپل سا ایکسپلینیشن ہے. آئسس جو اس وقت آ رہا ہے، پنپ رہا ہے ادھر افغانستان میں، اس لیے کہ طالبان کا کنٹرول افغانستان میں کمزور ہے. آئسس جو ہے وہ دونوں کو اٹیک کرتا ہے، افغان گورنمنٹ کو بھی اور ہمیں بھی اٹیک کرتا ہے. اس لیے وہ ہم دونوں جو ہیں وہ اس کے دشمن ہیں، اور وہ کہتے ہیں. مگر وہ جو دوسرے جو لوگ ہیں ٹی ٹی پی، جو ان کے کہنے پہ ادھر افغانستان میں ہے، جن سے ان کا الائنس ہے ٹی ٹی اے کا، مانے افغان گورنمنٹ کا اور ٹی ٹی پی کا الائنس ہے، بڑے برادری ہیں، کزنز ہیں، بھائی ہیں، ایک ایک کو کہتے ہیں. ان کو کیوں نہیں روک سکتے بھائی؟ ان کو اگر آپ مشکل سے نہیں، اگر یہ مشکل ہے نہیں روک سکتے، اس لیے آپ کے پاس بہت اور چیزیں ہیں، ان کو، آپ کے بھائیوں کو جو آ کے ہمارے بچوں کو، لوگوں کو مارتے ہیں، ان کو کیوں نہیں آپ روک سکتے ہیں؟ تو ہم تو میرے خیال میں، I'm sorry، میرے پاس تو کوئی سمپتھی ٹی ٹی پی کے لیے نہیں ہے. اور اگر انہوں نے ایسا ہی کرتے رہے ہمارے مشن کے ساتھ تو ہمارے مشن کو واپس آ جانا پڑے گا. اس لیے جو بہادری ایس ایس جی کے گارڈ نے دکھائی ہے بقول ایمبیسڈر، وہ ایمبیسڈر کہتا ہے یہ آ کے میرے پر لیٹ گیا، حالانکہ 2 گولیاں اس کو لگے ہوئے تھے. تو یہ تو طریقہ نہیں ہے. ہم آتے ہیں آپ کے کہنے پہ کہ آپ ہمیں سیکیورٹی دیں گے اور آپ سیکیورٹی نہیں دیتے. اور یہ کیا ہے کہ یہ کرمنل بائس ہے. آپ جو ہیں، ہم لوگوں کو جو مار رہے ہیں، ہمارے بچوں کو جو مار رہے ہیں. آرمی پبلک سکول پہ اٹیک ہوا تھا، آرمی گرل سکول پہ پرسوں اٹیک ہوا ہے، بالکل، اور بھی اٹیک ہوئے، 7 لوگ مارے گئے ہیں. تو دیکھیے یہ تو ایک قسم کا جنگ ہے، ایک قسم کا. اگر یہ جنگ ہونا ہے تو ٹھیک ہے، پھر ہمیں لڑنا پڑے گا، ہم نہیں چاہتے ہیں. مگر اگر آپ ان کو نہ روک پائیں تو کدھر نہ کدھر ہمیں جا کے ان کے نپٹنا پڑے گا، ان کو wherever they may be. ٹھیک ہے. صاحب، کیا افغان انتظامیہ سے یہ سوال نہیں کیا جانا چاہیے کہ وہ افغان سرزمین پر پاکستان مخالف گروہوں کی سرگوبی میں کامیاب کیوں نہیں ہو سکی ہے؟ دیکھیں 2-3 چیزیں ہیں. افغانستان جو ہے یہ ایک فری فار آل کنٹری رہا ہے 20 سال کے لیے.
جو پاکستان کی ٹی ٹی پی تھی اس نے پناہ لی تھی ننگہار کے اندر. ننگہار میں کبھی بھی طالبان کا کنٹرول نہیں رہا. ننگہار کیونکہ ٹی ٹی پی کے 48 ڈیفرنٹ گروپس ہیں جن میں سے 32 جو تھے وہ بیسیکلی وہ حکیم اللہ محسود والے تھے اور باقی جو تھے وہ انڈین سپانسرڈ تھے جن کو سپورٹ کرتا تھا وہاں کا اسے کیا کہتے ہیں شمالی اتحاد. اور کیونکہ ایک زمانے میں آپ کو یاد ہوگا جب نیگوسیشن نواز شریف کے زمانے میں شروع ہوئی تھی تو بہت سارے لوگ انوالو ہوئے تھے. تو اس زمانے میں مطلب عرفان صدیقی صاحب تھے, میں خود بھی تھوڑا بہت اس میں انہوں نے مجھے شامل کیا تھا کہ ان کو دیکھا جائے. تو یہی کہتے تھے کہ ہمیں کچھ پتہ نہیں چلتا کہ ہمارے درمیان انڈین انفلوئنس کے لوگ کون سے ہیں. اسی لیے جب ان کے خلاف ایکشن شروع ہوا, جب جہاں پر وہ ان کے خلاف اپنا جو انہوں نے 2014 میں وہ جو کیا تھا اس کا آرمی پبلک اسکول والا واقعہ, تو اس کے بعد ان کو سیف ہیون کہاں ملا؟ حامد کرزئی کی گورنمنٹ تھی اس وقت ننگہار کے علاقے کے اندر, اور طالبان کا کبھی بھی ننگہار میں اور پکتیا میں کبھی کنٹرول نہیں رہا. اس لیے ایک گروپ جو تھا وہ داعش کے ساتھ انوالو تھا ان کا ٹی ٹی پی کا, اور ایک گروپ وہ تھا جو ان کے ساتھ لڑتا تھا. اب ریسنٹلی جب افغان گورنمنٹ آئی ہے تو سب سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ داعش کو ان کے خلاف امریکہ نے استعمال کرنا شروع کیا. داعش بنی کہاں؟ آپ کو یاد ہوگا کہ ابو مصعب زرقاوی کو نکالا تھا انہوں نے القاعدہ سے 2003 کے اندر, اور پھر اس کے بعد ابو غریب جیل سے ابو بکر بغدادی جب رہا ہوا ہے تو اس نے 2011 کے اندر جا کے وہاں پھر بنائی ایک آئی سی ایس جسے کہتے ہیں داعش بنائی, اور اسلامک اسٹیٹ جو تھی دولت الاسلامیہ. 2013 کی 8 اپریل کو انہوں نے جب موصل قبضہ کیا ہے, آپ کو یاد ہوگا کہ موصل میں 300 ٹینک چھوڑ کے چلے گئی تھی امریکن فورسز اور عراقی فورسز تاکہ وہ قبضہ کر لیں. اور وہ ٹینک ایسی چیزیں کوئی چھوڑا نہیں جاتا, وہ تو آپ نکل سکتے ہیں, مقابلے میں تو کلاشنکوف ہیں. وہاں پر انہوں نے پہ آئی سی ایس نے ایک گورنمنٹ بنا لی تھی اور اپنا ایک سکہ جاری کر دیا تھا, اور پوری دنیا کے 24 ممالک سے مختلف قسم کے جہادی جو تھے وہاں پر پہنچ چکے ہوئے تھے, اور وہ جہادی جو تھے وہ وہاں پر انہوں نے حکومت قائم کر لی, جس کو بعد میں امریکنز نے آ کے اور باقیوں نے رشین وغیرہ نے ان کو مارنا تھا. ظاہر بات ہے, ہر کوئی بیلجیم سے آیا تھا, کوئی انگلینڈ سے آیا تھا, کوئی آج تک واپس جاتے ہیں تو ان کو سرچ کیا جاتا ہے کہ آپ وہاں کہیں تھے. وہ انہوں نے ان کو تباہ کر دیا, لیکن اپنا ایک کلاؤٹ وہاں پر قائم رکھا. آج جو افغانستان کے جو امارات ہیں انہوں نے جو ایک ویڈیو چلائے رہے ہیں ایک عورت والی کہ جس کو کوڑے مارے جا رہے ہیں, انہوں نے کہا اس کو دیکھیں آج سے 4 سال پہلے داعش نے یہ کام کیا. ہرات میں دھماکہ ہوا طالبان کے خلاف, داعش نے آ کے کیا. اس کے بعد آگے جا کے جو آگے ان کو کابل کے اندر جو شیعہ مسجد کے دھماکہ ہوا داعش نے آ کے. ایک ٹی ٹی پی کا فیکٹر ہے جس کو داعش جو ہے وہ وہاں پر اس کو جسے اوور کنٹرول کرتی ہے. اب داعش القاعدہ کے خلاف ہے, القاعدہ نے اپنا ہیڈ کوارٹر انڈیا میں شفٹ کر دیا ہوا ہے, وہاں جا کے عاصم عمر تھا ان کا ہیڈ, وہ عاصم عمر جو ہے اس کو 25 سال فوت ہو گیا. یہی وجہ ہے کہ جس وقت یہ ایک ٹیبل پہ بیٹھے تھے اپریل سے فروری سے لے کے اپریل تک, اور آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان نے کم از کم 3000 جو تھے یہ ٹی ٹی پی کے جو لوگ تھے ان کو باقاعدہ کلیئر کیا تھا, ان کو رہا کیا تھا. یہاں تک کہ وہ مسلم خان جو کہ ریڈیو چلایا کرتا تھا اس کو باقاعدہ فوج نے لکھ کے بھیجا کہ اس کو موت کی سزا ہو چکی ہے لیکن اس کو پارڈن کر دیا جائے, اور ان کو انہوں نے پارڈن کیا. لیکن ہوا یہ کہ اس کے بعد جب ہم رجیم چینج آئی ہے تو اب ایک جو امریکہ نے اپنی جو گیم شروع کی ہے کہ یہاں کسی طور پر کہیں بھی جہاں ایک سکون نہ ہونا چاہیے, تو اس کے بعد وہ پھر دوبارہ اپنے اب 4-5 دن پہلے انہوں نے دوبارہ جو ہے یہ جو محمد خراسانی کا وہ بیان آ گیا تھا کہ ہم لڑنا چاہتے ہیں اور پاک فوج سے لڑنا چاہتے ہیں, ہمارے لیے اچھا خاصا جو ہے وہ مسئلہ بنا ہے. اور یہ مسئلہ بنا ہے کب؟ 9/11 کے بعد. قائد اعظم نے جب جہاں پر گئے تھے تو یہ ہماری باؤنڈری اتنی سیف ہوتی تھی کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں یہاں فوج رکھنے کی ضرورت نہیں ہے شمالی علاقہ جات کے اندر, اور ہماری باؤنڈری سیف تھی. 9/11 کے بعد جو پلے ہوا ہے اس کو آج تک ہم بھگت رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ناظرین ڈسکشن آپ نے سنی, اگلے ہفتے مزید اہم موضوعات کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.